الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے، ایک دارالسلام کا راستہ اور ایک دنیا کا راستہ. دونوں کا انجام بھی بتایا کہ دارالسلام جو ہے اس کی منزل جنت ہے، اور جو لوگ برائیاں کریں گے، دنیا کا راستہ اختیار کریں گے، اس کی منزل جہنم ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ میدان حشر میں جو لوگ شرک کرنے والے ہوں گے اور جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا ہوگا، حساب کتاب لینے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنے سے پہلے ان کی یہ غلط فہمی دور کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ جن کو تم نے اپنا میرا شریک بنایا ہوا تھا، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ تردید کروا دیں گے کہ یا اللہ ان کی نظر و نیازوں کا یا ان کے چڑھاووں کا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے ہیں یا ہمارے نام کی یہ قربانیاں دیتے رہے ہیں یا ہمارے نام کی نمازیں پڑھتے رہے ہیں. حساب کتاب لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشرکوں کا اور جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا ہوگا اس کا نکھیڑ کر دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چونکہ مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کر کے بخشوا لیں گے، یہ مسئلہ اللہ حساب کتاب لینے سے پہلے ہی واضح کر دیں گے کہ یہ تمہاری سفارش تو کہیں رہ گئی، یہ تم سے واقف ہی نہیں ہے، جو کچھ تم ان کے بعد کرتے رہے اس سے ویسے ہی یہ لاعلم ہے. اور ان کی لاعلمی سے بہت سے اور بھی مسئلے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس روز ہم ان کو اکٹھا کریں گے میدان حشر میں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد سارے لوگ از خود ہی میدان حشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، اور شام کا علاقہ جو ہے وہ حشر کا میدان ہوگا. فرمایا کہ کچھ لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کے میدان حشر میں جائیں گے، بعض لوگ ایک اونٹ پہ 10 سوار ہوں گے، 2 سوار ہوں گے، ایک سوار ہوگا، بعض لوگ پیدل چل کے جانے والے ہوں گے، اور بعض لوگ اپنے سر کے بل چل کے جانے والے ہوں گے حشر میں. اللہ تعالیٰ حشر میں سب کو اکٹھا کر لیں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، یعنی مشرک جو ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ مکانکم، یہیں ٹھہرو. حساب کتاب دینے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری دینے سے پہلے یہ واقعہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی کھڑا کر لیں گے. تم بھی، یعنی شرک کرنے والے، بشرکاءکم، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہوگا وہ بھی یہاں رک جائیں، دونوں فریق رک جاؤ. اب دونوں فریق میں سے ایک تو وہ ہے جو شرک کرنے والے ہیں، اور دوسرا فریق جو ہے اس میں وہ سارے معبود شامل ہیں جن کو انہوں نے اپنا اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، جس میں پتھر کے بت بھی شامل ہیں، حجر اور شجر بھی شامل ہیں، چاند اور سورج بھی شامل ہیں، اور وہ بزرگ ہستیاں بھی شامل ہیں جن کے مزار اور قبریں اور خانقاہیں بنا کے ان پہ عبادت کے مذاہب ادا کیے جاتے تھے، یا ان کو اللہ کا شریک سمجھ کے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا تھا. ان بزرگوں کو بھی وہاں روک لیا جائے گا، اور دیوی اور دیوتا پتھر کے ان کو بھی وہاں جمع کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی گائے ہے یا سانپ ہے یا جوتے ہیں یا جس چیز کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوگا، ان سب کو وہاں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. فرمائیں گے مکانکم، تم بھی ٹھہرو، دونوں فریق اپنی اپنی جگہ رک جائیں، ٹھہر جائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَذَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، فَذَيَّلْنَا، ذائل کا معنی ہوتا ہے ہٹا دینا، الگ الگ کرنا، اور ہم ان کو الگ الگ کر دیں گے. بعض مفسرین نے ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے
کہ فضیلنا، ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ختم کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اجنبیت کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کئی سو سال پہلے فوت ہو گئے، اب قیامت تک جو ان کو اللہ کا شریک بنانے والے یا مشکل کشا یا حاجت روا بنانے والے ہیں، انہوں نے دیکھا تو نہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ نہیں پہچانتے ہوں گے کہ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اجنبیت ختم کر دیں گے ہم، جو ان کی 11ویں دینے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ ڈال دیں گے کہ فلاں عبد القادر جیلانی ہے، ان کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ جس داتا کے دربار پہ جا کے تم چڑھاوے چڑھاتے رہے، نظر نیاز دیتے رہے، وہ ہیں علی حجویری صاحب۔ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی، ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ختم کر دیا جائے گا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ وہ معین الدین چشتی کھڑے ہیں، وہ علی حجویری کھڑے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، نہ جاننے کے باوجود، ان کا زمانہ نہ پانے کے باوجود، انہیں نہ دیکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو جنبیت ہوگی، نا واقفیت ہوگی، اسے ختم کر دیں گے، اور ہر ان کا پیروکار یا ہر ان کا نام لیوا یا ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والا اپنے دل میں یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہیں ہمارے حضرت صاحب جن کو ہم چڑھاوے چڑھاتے رہے یا جن کو اللہ کا شریک ہم بناتے رہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی یوں کیا ہے فضیلنا بینہم، ہم ان دونوں گروہوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ پہلے تو کھڑا کر لیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہونے کے بعد ان کو جو شرک کرنے والے تھے ان کو الگ کر دیا کہ تم اس طرف ہو جاؤ، اور جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا تھا انہیں دوسری طرف کر دیا جائے گا کہ تم ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ معنی دونوں کا ایک ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے سوال جواب کیے جائیں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوگا وہ یہ بات کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ ہمارے نام کی نظریں نیازیں نہیں دیتے رہے تھے، تم ہمارے نام کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی یہ پتا ہوگا ہمیں یہاں کیوں روکا گیا ہے، اور جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں بھی یہ پتا ہوگا کہ ہمیں یہاں کیوں روکا گیا ہے۔ شرک کرنے والوں سے سوال ہوگا کہ تم نے شرک کیوں کیا؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ ہمارے حضرت صاحب تھے، ہمارے حاجت روا تھے، یہ ہمارے مشکل کشا تھے، اس لیے ہم ان کے نام کی نظر نیاز دیتے رہے۔ اب جواب میں عبد القادر جیلانی ہوں یا معین الدین چشتی ہوں یا علی حجویری ہوں، جو بھی ہوں، وہ یہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہمارے نام کی کوئی نظر نیاز نہیں دیتے رہے، ہمارے نام کے تم نے کوئی چڑھاوے نہیں چڑھائے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اس بات کی گواہی دینے کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاملہ چلتا رہا دنیا میں، اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تم نے ہمارے نام کی نظر نیاز نہیں دی۔ وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو تمہارے نام کی نظر نیاز دی ہے۔ بزرگ کہیں گے جنہیں اللہ کا شریک بنایا گیا کہ اللہ گواہ دینے والا، اللہ اس بات کی گواہی دینے والا ہے تم نے یہ کام نہیں کیا۔ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ان کننا بے شک ہم ان عبادتکم تمہاری عبادتوں سے لغافلین بے خبر تھے۔ یہ ہے وہ بات جس کا اس میدان میں عدالت میں جانے سے پہلے پہلے ان کو یہ بات جتلا دی جائے گی، ان کو یہ بات بتلا دی جائے گی کہ جن کے نام کے تم نظر نیاز اور چڑھاوے دیتے رہے ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔
ان کا موقف یہ ہوگا کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اگر تم نے عبادت کی ہے ہماری، اگر تم نے چڑھاوے چڑھائے ہیں ہمارے نام کے، اگر تم نے ہماری پوجا پاٹ کی ہے، تب بھی ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جتلانا چاہیں گے مشرکوں کو کہ جن کے نام کی تم نے نظریں نیازیں دی، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھائے، وہ تو بے خبر ہیں تمہاری اس عبادت سے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کو گواہ بنائیں گے اس بات پہ۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم بے خبر ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہتے۔ اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، ہمیں پتہ نہیں کہ تم ہماری یاد نہیں دیتے رہے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ تم ہمارے نام کی نظر نیاز دیتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاتے رہے۔ قرآن کی باتیں بڑی سیدھی اور بڑی صاف ہیں، کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے، کوئی علم الکلام نہیں ہے۔ آدمی سمجھنا نہ چاہے، قرآن کو نہ پڑھے تو دوسری بات ہے، لیکن قرآن مجید نے باتیں ساری صاف کر دی ہیں، سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، ساری غلط فہمیاں دور کر دی ہیں۔ اسی بات سے جب وہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو قبروں میں پڑے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ تم ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاتے رہے یا نظر نیاز دیتے رہے، اس سے جہاں یہ بات واضح کر دی جائے گی مشرکوں کو کہ جن پہ ہمارا تکیہ تھا شفاعت کا، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، وہ تو ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر رہے ہیں، وہ تو ہماری نظر و نیاز کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی کھپا دی اسی کام میں کہ بندہ مرا ہے تو اس کے بعد پھولوں کی چادر چڑھا دو، اس پہ پھول بکھیر دو، اس پہ پھر اس پہ مسجد تعمیر کر دو، پھر اس پہ کنواں لگا دو اور لوگوں سے نظریں نیازیں اکٹھی کرنی شروع کر دو۔ ساری زندگی اسی کام میں لگا دی ہم نے۔ اس پہ مزار بنا دو، اس پہ خانقاہ بنا دو، پورا کاروبار شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ان کے شریک ہوں گے، اور یہ تو ان کا معاملہ ہے جو جاندار ہیں، خواہ ان میں فرشتے شامل کر لیں آپ، خواہ ان میں جنات شامل کر لیں، خواہ وہ بزرگ اور اولیاء شامل کریں جو آج قبروں میں پڑے ہیں، جن کے قبروں پہ مزار بنے ہیں، خانقاہیں بنی ہیں، دربار بنے ہیں، وہ شامل کر لیں، یا پھر پتھر کے بت ہوں، یا پھر سورج اور چاند ہو، یا پھر شجر اور حجر ہو، یہ سارے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں یہ ہمیں معبود بنا رکھا تھا انہوں نے، یہ ہمیں سجدہ کرتے تھے یا ہمارے نام کا یہ صدقہ خیرات کرتے تھے، ہم تو بے خبر تھے اس بات کے۔ جب وہ خود ہی اس بات کا اعلان کر دیں گے اور اعتراف کریں گے کہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہمارے نام کی گیارہویں دیتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں پہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ عبد القادر جیلانی ہماری سفارش کرے گا۔ عبد القادر جیلانی تو پہچان ہی نہیں رہا، عبد القادر جیلانی تو ویسے ہی انکار کر رہا ہے تمہاری گیارہویں کا۔ یہ تو تمہارا کہنا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، اور قیامت کے دن وہ خود انکار کریں گے کہ نہیں یا اللہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی ان سے، ہم نے یہ نظریں نیازیں نہیں مانگی ان سے، نہ انہیں اس بات کا حکم دیا ہے، اور ہم تو بالکل بے خبر تھے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بالکل بے خبر تھے کہ یہ ہمارے پیچھے کیا کرتے رہے۔ جہاں سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ جن کو اپنے سفارشی سمجھ کے لوگ حضرت صاحب سمجھتے ہیں یا ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں یا ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ ان کی سفارش کے کام نہیں آئیں گے، ان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت صاحب کو اس دنیا کی خبر نہیں رہتی کہ پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، قبر پہ جا کے تو ان سے درخواست کریں گے،
ان کو بتائیں گے اپنی مشکلات اور اپنی حاجتیں بتائیں گے تو وہ مشکل کشائی کریں گے، وہ حاجت روائی کریں گے، باتیں سنیں گے، ہمارے کام آئیں گے، ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے غافلین کہ ہم تو بے خبر تھے قبر میں پڑے ہوئے، ہم تو سنتے ہی نہیں تھے۔ یہاں سے سماع موتا کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ سماع موتا ہی وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پہ سارا شرک چلتا ہے۔ جی حضرت صاحب جو قبر میں پڑے ہیں وہ باتیں سنتے ہیں ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ حضرت صاحب خود کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے تمہاری باتوں سے، ہم تو بے خبر تھے تمہاری باتوں سے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ تم پیچھے کیا کرتے رہے۔ حضرت صاحب سنتے بھی ہیں، پھر مشکل کشائی کے لیے انہیں درخواست کی جائے، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، مرادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ ان سارے باطل عقائد کی تردید کر دیں گے، نہ تو سفارش کا عقیدہ جو ہے وہ ان کے کام آئے گا، پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم کون ہو، ہم تو جانتے نہیں تمہیں، اور یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم تو بے خبر تھے، ہم تو قبروں میں پڑے تھے، ہم تو دنیا سے چلے گئے۔ اور دنیا سے جانے کے بعد جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، ویسے امتحان اللہ نے واقعی بڑا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا کہ جب مردہ دفن ہوتا ہے تو واپس جانے والوں کے پاؤں کی آوازیں سنتا ہے۔ اب اس بات سے اس کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ مکمل طور پہ مسئلہ بنا لیا کہ نہیں جی مردے تو سارے کے سارے سنتے ہیں۔ صرف اس بات پہ یہ پورا عقیدہ بنا لیا کہ جو آدمی قبر میں جاتا ہے وہ سنتا ہے اور وہ ہماری حاجت روائی کرتا ہے، ہماری مشکل کشائی کرتا ہے۔ لیکن چونکہ مطلب صرف سننے سے ہے اس لیے مسئلہ صرف سننے کا کرتے ہیں، آگے یہ نہیں بتاتے کہ وہ جو مردہ ہے وہ تو کلام بھی کرتا ہے، جو سنتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ سنتا ہے، وہ تو دیکھتا بھی ہے۔ وہ صرف سنتا ہی نہیں، وہ کلام بھی کرتا ہے۔ وہ مردہ جو ہے قبر میں اٹھ کے بیٹھتا بھی ہے، فرشتوں سے ہم کلام بھی ہوتا ہے۔ وہ باتیں ساری کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے، یہ کوئی حضرت صاحب کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو بھی قبر میں جائے گا اس نے وہ جوتوں کی آواز سننی ہے، کافر بھی سنے گا۔ کافر جو ہے اس کی میت جب دفن کی جاتی ہے کافر بھی سنتا ہے، یہ کوئی حضرت صاحب کی خاص خوبی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، میں اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میری تدفین میں دیر نہ کرو، وہ یہ کہتا ہے۔ یہ تو کبھی نہیں بتایا ہم نے کہ مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ اور اگر کافر ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جاتے ہو مجھے اس دنیا سے بڑی محبت ہے، دنیا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کلام ہم کبھی نہیں بتاتے کہ مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں بتاتے کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو مردے کے پاس اگر وہ نیک ہے، اگر وہ واقعی اللہ کا مقرب آدمی ہے تو ایک نیک آدمی، ایک بڑا خوبصورت آدمی قبر میں اس کے پاس آتا ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تم بڑے اچھے لگتے ہو مجھے، تم بڑے یہاں پہ تنہائی ہے میرے پاس اور تم میرے ساتھ رہو، مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، مجھے تم سے محبت ہے اور تم یہاں سے نہ جانا، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس سے ہم کلام بھی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف خوبی نیک آدمی کی نہیں، یہ تو کافر بھی کرے گا۔ کافر کے پاس بھی اس کے اعمال انتہائی کری صورت میں، انتہائی بد صورت بن کے آئیں گے قبر میں، اور اپنے بد اعمال جو شخص آئے گا وہاں اس کو دیکھے گا وہ کافر بھی، اور اسے کہے گا کہ تم کون ہو، یہاں آ گیا ہو، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن ہم وہ پہلی بات بتا دیتے ہیں کہ جی مردہ جو ہے وہ تو جوتوں کی آواز سنتا ہے، لہذا سارے مردے سنتے ہیں، حضرت صاحب سنتے ہیں۔ وہ صرف حضرت صاحب نہیں سنتے، وہ تو کافر بھی سنتا ہے۔ کیا فرق رہا حضرت صاحب میں اور کافر میں؟
جس کی بنیاد پہ تم نے اپنا عقیدہ گھاڑ لیا کہ حضرت صاحب سنتے ہیں، حضرت صاحب ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہمارے پہنچ جائیں گے اور ہماری حاجت روائی کریں گے، جس بات پہ تم نے اپنا عقیدہ بنا لیا وہ بات تو ویسے ہی باطل ہے، وہ تو کافر بھی سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، مردہ تو کلام بھی کرتا ہے، خواہ نیک ہو تب بھی کرتا ہے، خواہ کافر ہو تب بھی کرتا ہے۔ یہ زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں ان میں کافر اور مسلمان کا فرق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے وہ نہیں سنتا، وہ دیکھتا ہے وہ نہیں دیکھتا، وہ کلام کرتا ہے وہ کلام نہیں کرتا، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے اعمال کا فرق ہے، نتیجے کا فرق ہے، لیکن ان کا اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں تو سنتا ہے فلاں نہیں سنتا، حضرت صاحب سنتے ہیں دوسرا نہیں سنتا۔ اگر حضرت صاحب سنتے ہیں تو کافر بھی سنتا ہے، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے حضرت صاحب کی۔ اس لیے اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ بات ان کی زبان سے نکلوا دی، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم قبروں میں پڑے ہوئے تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، کیا تم پیچھے کرتے رہے؟ اب کیا جواب ہے اس کا؟ بات یہ اتنی واضح ہے اور اتنی کھری ہے کہ مرنے کے بعد جو آدمی قبر میں پڑا ہے وہ ہمارے حالات سے بے خبر ہے، ہماری بات نہیں سنتا، وہ ہمیں جواب نہیں دیتا۔ مشکل کشائی تو دور کی بات ہے، اللہ جانتا ہے کہ جو قبر میں پڑا ہے، جس کی قبر پہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، جس کی قبر پہ پھول پڑے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ خود اس کے ساتھ اپنا نیچے معاملہ کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ قیامت سے پہلے اگر جانتے ہوتے تو صحابہ کرام کیوں اتنا خوف کھاتے قبر سے، کیوں اتنے ڈرتے قبر میں جانے سے؟ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلا عبداللہ بن مسعود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس کسی آدمی نے یہ بات کہی کہ میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ 3 قسمیں بتائی نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ایک مقرب بندے اور ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال، 3 قسم کے۔ مقرب تو وہ ہو گئے جو پلس اے والے ہیں، یمین وہ ہوگا جو اے والے یا بی والے ہیں، اور اصحاب الشمال جو ہیں وہ جو ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے کسی آدمی نے یہ بات کہی، صحابی نے، کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقرب بندوں میں شامل کر دے۔ اور وہ آدمی جو جس سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو اس آدمی سے سیکھو، وہ یہ کہنے لگا کہ یہاں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اٹھایا ہی نہ جاؤں، اللہ مجھے اٹھائے ہی نہ، مجھ سے حساب ہی نہ لے اللہ تعالیٰ، مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت جہنم نہ دیکھنی پڑے مجھے۔ عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ جو ہیں وہ اتنا خوف کھائیں اور اتنا ڈریں، اور ہمارا عقیدہ آج 1400 سال کے بعد جو قبر میں آدمی پڑا ہے اللہ جانتا ہے اس کا معاملہ کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بشارتیں دی ہیں۔ درخت پہ چڑھ کے مسواک اتار رہے تھے، ہوا تیز آئی، پنڈلی سے کپڑا ذرا ہٹ گیا، چھوٹے قد کے تھے، چھوٹی پنڈلی دیکھ کے صحابہ کرام نے ہنسنا شروع کر دیا، ہنسی آ گئی صحابہ کرام کو، چھوٹی پنڈلی کا آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کی پنڈلی دیکھ کے ہنسے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی میزان میں احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ ہے عبداللہ بن مسعود جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری تمنا یہ ہے اللہ مجھے قیامت کے دن قبر سے اٹھائے ہی نہ، مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، میں جہنم نہ دیکھوں۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، یہاں اس دنیا میں بھی کوئی کسی کام نہیں آتا، اس دنیا میں بھی اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں تو بالکل دھوکے میں نہ رہیں۔
بالکل کسی کے فریب میں نہ آئے کہ حضرت صاحب کر لیں گے، یہ کوئی پتہ نہیں کہ کون حضرت صاحب ہے کون نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ شہید جو ہے وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم سے تازہ خون بہ رہا ہوگا اور مسک کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے شہید کون ہے۔ شہید اس طرح ریوڑیاں بانٹنے کی طرح نہیں شہید بنتے جس طرح ہم ریوڑیاں بانٹتے ہیں، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے۔ ساری زندگی میں نماز نہ پڑھی ہو، ساری زندگی حدود کا مذاق اڑایا ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی والے سارے کام کیے ہوں، اور قبر بنا کے مزار اوپر کھڑا کر دیں اور شہید کا نام دے دے اس کو، اللہ شہید بنا لے گا اسے، ہمارے بنانے سے نہیں۔ یہ تو فیصلہ وہاں ہونا ہے کہ شہید کون ہے اور مردار کون ہے۔ جب تک قرآن نہ پڑھیں عقیدہ صاف نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی آپ مسئلے سیکھ لیں، جتنے مرضی آپ باتیں کر لیں، جتنے مرضی لٹریچر پڑھ لیں، جتنے مرضی نصاب پڑھ لیں، اردو کی کتابیں پڑھیں، فارسی کی پڑھیں، انگریزی کی پڑھیں، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے عقیدہ صاف نہیں ہوگا۔ اور قرآن پڑھنے سے تو ویسے ہی وہ جیسے ہمارے بھائی نے لکھا کہ جی یہ تو زیادہ علم جو ہے یہ شیطان کا تھا، شیطان اسی وجہ سے گمراہ ہوا کہ اس کے پاس علم زیادہ تھا۔ علم زیادہ ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا، علم کے بغیر تھا تو گمراہ ہوا وہ۔ جنہوں نے سجدہ کیا ان کے پاس علم تھا کہ اس اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، علم ان کے پاس تھا جنہوں نے سجدہ کیا۔ وہ علم سے بالکل پیدل تھا یا علم سے بالکل خالی تھا جیسے نے انکار کر دیا۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے عقیدہ توحید صاف نہیں ہوتا، عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دھوکے دینے والی باتیں ہیں نا، یہ باتیں ملتی ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ جس کو گمراہ ہونا ہے وہ اسی شریعت کے مسئلوں سے ہوتا ہے گمراہ۔ مسئلے ہیں اس طرح کے، لیکن جب تک قرآن نہ پڑھے، قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھیں، جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ کتنے آدمی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی غیب کی باتیں، طواف کرتے ہوئے آدمی قریب آیا، فرمایا کہ کیا ہے تمہارے دل میں؟ کہہ رہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قتل نہیں کرنا چاہتے تھے مجھے، اور واقعی وہ قتل کرنا چاہتا تھا، بتا دیا اس کو، غیب کی بات تو ہے یہ۔ آدمی گیا اپنا بدر کا قیدی چھڑانے کے لیے مدینہ میں، نیت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اپنی تلوار بجھا کے لے گیا زہر میں، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنا بیٹا چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تو زہر میں بجھا کے تلوار ساتھ کیوں لائے ہو؟ غیب کی باتیں تو بتاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دھوکہ لگتا ہے کہ غیب جانتے تھے تو ہے، ان مثالیں ہیں اس کی، دلیلیں ہیں اس کی، لیکن جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے، جب تک یہ عقیدہ صاف نہیں ہوگا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، تب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان کا کم از کم اتنی عقل تھی ان میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی غیب کی بات سنتے تھے تو فوراً اس بات کی گواہی دے دیتے تھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو آدمی تلوار زہر میں بجھا کے لے گیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کہ تم اس ارادے سے آئے ہو، بیٹا چھڑانے نہیں آئے، تم اس قتل کے ارادے سے آئے ہو، تو اس نے فوراً اس بات کا اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے دو آدمیوں کے درمیان بات ہوئی تھی، تیسرے کسی آدمی کو خبر نہیں تھی، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، باقی اللہ کے رسول ہے، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر ایک جگہ پہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، سارے کے سارے اولیاء اللہ اپنے مریدوں اور مشرکوں کے عقیدے کا انکار کریں گے، ان کے شرک کا انکار کریں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کریں گے شرک کرنے والوں کو بھی اور جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا ان کو بھی اکٹھا کریں گے. فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ. یہ سوال کیسے ہوگا؟ یہ عبد القادر جیلانی سے سوال ہوگا، علی حجویری رحمۃ اللہ سے سوال ہوگا، معین الدین چشتی سے یہ سوال ہوگا. سوال کیا ہے؟ اللہ پوچھیں گے ان سے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا عبادی ہاؤلاء، میرے ان بندوں کو جنہوں نے تمہیں شریک بنایا میرا. یہ جو شرک کرتے رہے، نظریں نیازیں دیتے رہے تمہارے نام کی، چڑھاوے چڑھاتے رہے، گیاریاں دیتے رہے. أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا انہیں؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی گمراہ ہوئے، یا یہ خود ہی حماقت کی انہوں نے، خود یہ بیوقوفیاں کرتے رہے. تم جواب دو. اور یہ جواب بھی اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے اس لیے لے گا کہ مشرکوں کے منہ پہ جوتا پڑ جائے اس وقت بھی کہ یہ جن کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے قیامت کے دن ہمیں یہ پہچانیں گے بھی نہیں. قیامت کے دن تو وہ خود اپنی جان جو ہے اس کے لالے پڑے ہوں گے کہ میری جان کسی طرح بچ جائے. جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ قالوا، جواب میں اولیاء اللہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے. کیا مطلب سبحانک کہنے کا؟ اس میں عاجزی ہے. یا اللہ میں تو گناہگار ہوں. اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کہیں گے عبد القادر جیلانی یا علی حجویری. یا اللہ ہیں تو ہم گناہگار، پاک تو تیری ذات ہے گناہوں سے. ہم اپنی پاکی تو بیان نہیں کرتے کہ ہم سے دنیا میں کوئی غلطی نہیں ہوئی یا کوئی غلط زبان سے بات نہیں نکلی. ہم اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتے، اس لیے کہ سبحانک، پاک ذات تو صرف تیری ہی ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ما کان ینبغی، یا اللہ یہ تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بات کرتے دنیا میں، تیرے علاوہ کوئی اور راہ دکھاتے لوگوں کو، تیرے علاوہ کسی اور کا نام ان کے سامنے رکھتے کہ نہیں جی نہیں فلاں بھی ہیں وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی حاجت روا ہیں، وہ بھی مشکل کشا ہیں، وہ بھی بخشوا لیں گے. یا اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں جس کا نام لیں، اور ہمارے اندر تو یہ مجال نہیں. ما کان ینبغی، ہماری مجال نہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہمارے لائق نہیں تھا یہ کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بات کرتے. قرآن کی آیتیں بڑی صاف ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کا ترجمہ ایسے کر رہا ہوں، جا کے خود گھر میں ترجمہ پڑھیں ان کا. کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، کسی بھی عالم کی تفسیر پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پہ غور و فکر کریں اور جا کے سمجھیں قرآن مجید کو. وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن یا اللہ اصل بات یہ ہے جو ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو نے دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا ان کو، ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ نسوا، یا اللہ یہ تو اسے غافل ہو گئے، تجھے بھول گئے. 10 لاکھ کا چڑھاوا چڑھا دیا اور بخشوا لیا اپنے آپ کو. مال آ گیا ان کے پاس، دولت آ گئی ان کے پاس، دنیا دے دیا اللہ تو نے ان کو، اور دنیا پانے کے بعد، مال پانے کے بعد یا اللہ یہ تیری ذات کو بھول گیا ہے. عبد القادر جیلانی کو یاد رکھا، علی حجویری کے چڑھاوے چڑھا دیے، معین الدین چشتی کے چڑھاوے چڑھا دیے، یا اللہ تجھے بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یا اللہ تجھے بھول کے یہ لوگ برباد ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی
جب یہ مکالمہ ہو جائے گا، جب یہ گفتگو ہو جائے گی کہ جن کو جو اولیاء اللہ ہیں وہ یہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ یا اللہ قبروں میں ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے، کس کے نام کی چڑھاوے چڑھاتے رہے، کس کی عبادت کرتے رہے، کس کے نام کے نظر نیاز دیتے رہے، ہمیں تو بالکل پتہ نہیں اس بات کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہنالک اس وقت تبلو کل نفس، ہر آدمی جانچ لے گا، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا ما اسلفت، اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ جب یہ بات ہو جائے گی، ابھی عدالت میں نہیں پہنچے، عدالت سے پہلے ہی اللہ بتا دیتے ہیں مشرکوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اعمال ہم نے بھیجے تھے، جو عقیدہ ہم نے اختیار کیا تھا، وہ اب ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ جو مواحد تھے، کلو نفس، ہر آدمی حشر میں ہی یہ جانچ لے گا، دیکھ لے گا کہ میرے اعمال کام آنے والے ہیں یا کام آنے والے نہیں ہیں۔ جن کے اعمال کام آنے والے نہیں ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کمائی جو کر کے لائے تھے دنیا سے وہ ساری کی ساری عکارت ہے، وہ ساری کی ساری بیکار ہے۔ پوری دنیا کی کمائی، پوری زندگی کی کمائی، 60 سال 70 سال کی کمائی، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 60 70 سال کی زندگی دوبارہ تو ملنے نہیں ہے کہ اچھا جاؤ دنیا میں دوبارہ کر کے آؤ، دوبارہ تو ملنے نہیں۔ مہینے کی تنخواہ سے 2 یا 3 دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے کہ تم نے غیر حاضری کی، یا تمہارا کام یہ ٹھیک نہیں تھا، یا تمہاری یہ غلطی ہے، 3 دن کی یا 4 دن کی تنخواہ کٹ جائے تو بڑا کلک ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، انسان دوسروں کے سامنے باتیں کرتا ہے، جی میری اتنی تنخواہ کاٹ لی، بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ میری 3-4 دن کی تنخواہ کٹ گئی۔ جس کی 60 70 سال کی کمائی جو کر کے لایا تھا اس کو بتا دیا جائے کہ تمہاری ساری زندگی کمائی بیکار ہے، عکارت ہے، یہ کسی کام کی نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ظالم انسان، مشرک آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کیا کما کے لایا میں، کیا کر کے آیا میں۔ انہ لحسرۃ علی الکافرین، یہ بات یاد رکھو، بڑی اچھی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید حسرت ہوگا قیامت کے دن جنہوں نے نہیں پڑھا اس کو۔ وقت نکال لیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہ زندگی جو ہے یہ اگر ساری اسی طرح گزر گئی تباہ ہو جائے گی زندگی، اگر قرآن کو نہ پڑھا۔ قرآن نہیں پڑھیں گے زندگی بیکار ہے، نہیں سمجھ آئے گی کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، عکارت جائے گی زندگی۔ فرمایا کہ وہاں جب یہ مکالمہ ہو جائے گا تو ہر آدمی یہ جانچ لے گا اپنے اعمال کو، خود ہی دیکھ لے گا، خود ہی فیصلہ کر لے گا آج میرے اعمال کام آنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ جو عقیدہ توحید والے ہوں گے انہیں بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ میرے اعمال جو ہیں انشاءاللہ اللہ قبول کر لیں گے۔ مشرکوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرے سارے کے سارے اعمال ضائع ہیں، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سب عکارت ہے، یہ سب دھوکہ تھا، سب فریب تھا۔ حضرت صاحب کے جو چادریں چڑھاتے رہے، جو منتیں مانتے رہے، جو دیتے رہے وہاں پہ، یا بیعت کرتے رہے، یا ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے کہ بخشوا لیں گے بخشوا لیں گے، سب دھوکہ اور فریب تھا۔ وردوا الی اللہ، وردوا الی اللہ، جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا میدان حشر میں، اپنے اپنے اعمال کو ہر آدمی جانچ لے گا، اپنے اپنے اعمال کے بارے میں ہر آدمی دیکھ لے گا کہ میرے عمل کام آتے ہیں یا نہیں آتے آج۔ فرمایا کہ اس کے بعد ردوا الی اللہ، معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ سزا دیں گے یا جزا دیں گے۔ اعمال کا پتہ چل گیا کہ میرے اعمال کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب معاملہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا۔ وردوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، وہاں تو نہ کوئی ولی ہوگا نہ نبی بھی نہیں ہوگا، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، الی اللہ ترجع الامور، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔
وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا بل امر یومئذ للہ ردوا الی اللہ. اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے سارے معاملات. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا, کوئی اللہ کو فیصلے کرنے سے روکنے والا نہیں ہوگا. فردوا الی اللہ. اب تمہاری ساری فائلیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور چلی گئیں. اب اللہ تمہارے فیصلے لکھے گا, فلاں فلاں جہنم میں چلے جائے, فلاں جنت میں چلے جائے. مولاہم الحق, اس اللہ کے حضور تمہاری فائلیں چلی جائیں گی. مولاہم الحق, جو واقعی سچا مولا ہے, سچا مولا. یہ باقی جھوٹے مولا ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو, یہ جھوٹے مولا ہیں. یہ جو قبر میں پڑے ہیں یہ جھوٹے مولا ہیں, یہ باطل ہیں. قرآن نے باطل کہا کہ قیامت کے دن انہوں نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم بے خبر ہیں, یا اللہ تیری ذات پاک ہے, تیرے سوا ہم نے کسی کا نام نہیں لیا, ہماری مجال نہیں, ہماری جرت نہیں کہ تیرے علاوہ کسی اور کا نام لیں. کیا ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ لیکن بات تو وہی ہے کہ سمجھ تو اس کی عقل میں آئے گی بات جو قرآن کو پڑھے گا, جو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. قصص اولیاء میں تو پھر یہی لکھا ہے کہ قبر میں عبد القادر جیلانی صاحب نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لینا ہے کہ تم نے گستاخی کیوں کی اللہ کی, کہ آدم کو یا اللہ تو نے کیوں پیدا کیا, یہ تو خون ریزی کرے گا, یہ تو فساد برپایا کرے گا, تم نے اللہ پہ اعتراض کیوں کیا. اور فرشتہ کہے گا کہ میں نے اکیلے تو نہیں, یہ تو سارے نے بات کہی تھی. تو عبد القادر جیلانی کہیں گے کہ اچھا, جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے اس کو تو میں چھوڑتا نہیں. دوسرا جو ہے وہ اس کا جواب اللہ سے لے کے آئے. کیسے کیسے قصے کہانیاں اور کیسے کیسے جھوٹی باتیں اور کیسے کیسے موضوع قصے اور کہانیاں بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. قرآن پہ ایمان لائیں یا تمہارے قصوں پہ ایمان لائیں. فرشتہ اللہ سے جواب لے کے آئے گا. جواب یہ ہوگا کہ عبد القادر جیلانی ان فرشتوں سے غلطی ہو گئی, میں سفارش کرتا ہوں کہ اس فرشتے کو چھوڑ دو, میں سفارش کرتا ہوں فرشتے کو چھوڑ دو. اور عبد القادر جیلانی صاحب کا دماغ بھی کہاں, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, وہ تو بیچارے معصوم ہیں. فرشتے عبد القادر جیلانی جواب دیں گے کہ پہلے یہ وعدہ کرو کہ میرے مریدوں کو بخش دو گے, پھر میں چھوڑتا ہوں ورنہ نہیں چھوڑوں گا. جائیں جا کے قصص الاولیاء پڑھ لیں, ایک قصہ نہیں ہزاروں قصے ایسے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وردوا الی اللہ, کے معاملے ساری فائلیں جو ہیں اللہ کے حضور پیش ہو جانی ہیں. اللہ جو مرضی لکھے اس پہ, جو چاہے فیصلہ کرے اس کا. الی اللہ ترجع الامور, تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, ساری کی ساری سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی سفارشی نہیں ہے اللہ کے حضور. جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے آپ سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے حضور. جب تک اللہ سفارش کی اجازت نہیں دیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجال نہیں ہے کہ اپنے طور پہ سفارش کر سکیں, نہیں مجال. گستاخی کی بات نہیں ہے, عقیدے کی بات ہے. یہ بَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, بَضَلَّ, اور گم ہو جائیں گے, انہم, مشرکوں سے, ما کانوا یفترون, جو جھوٹے عقیدے بنا رکھے تھے, وہ سمجھ میں اس وقت نہیں آئیں گے. آج ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو باطل عقیدے ہم نے بنا رکھے تھے حضرت صاحب کے بارے میں اور یا اللہ کے بارے میں, وہ تو سارے کے سارے بیکار تھے, وہ تو کام آنے والے نہیں ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی سنتا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی تقدیر نہیں بناتا, اللہ کے علاوہ کوئی زندگی موت نہیں دیتا, اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا, اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے نہیں دیتا, اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دیتا. اس وقت یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی, لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں ہوگا. باطل عقیدے جو بنا رکھے تھے وہ سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن جب تم لوگ آؤ گے تو تمہارے جو بنائے ہوئے شریک ہیں میرے اولیاء اللہ اور بزرگ,
ان کا اور تمہارے درمیان کس طرح کا معاملہ ہوگا، کس طرح کی باتیں ہوں گی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ آپس میں لڑائی بڑھائی کریں گے، جھگڑا بھی کریں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی، ہم تمہارے پیچھے چلے، اب تم ہمیں بچاتے کیوں نہیں، اب تم ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے۔ وہ یہی کہیں گے کہ بیوقوفو، ہم نے تمہیں کہا تھا ہمیں حضرت صاحب بناؤ، ہم نے کہا تھا ہمیں حاجت روا بناؤ، ہم نے کہا تھا ہمیں مشکل کشا بناؤ۔ اگر کہیں لکھا ہے تو یہ نکال کے دکھاؤ کہ ہم نے تمہیں کہا تھا، نہیں لکھا ہوا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے توحید کے بارے میں، اور دلیل بھی بڑی موٹی موٹی دلیل ہے جو انتہائی جاہل لوگ، بدو لوگ، دیہاتی لوگ بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائیں گی باتیں۔ دنیا میں سمجھانے کے لیے ان سے ذرا پوچھو، من یرزقکم من السماء والارض، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ بارش نہیں، بارش کرنا بارش نہ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو کا سالی پیدا ہوتی ہے، روزی کس کے ہاتھ میں ہوئی؟ لیکن وہی بات ہے کہ شرک مت تو مار لیتا ہے۔ وہ ہمارے گجرات میں ایک حضرت صاحب ہیں، وہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، یہ حضرت صاحب نے بارش کر دی ہے، اب فصلیں بڑی اچھی ہو جائیں گی، پیداوار بڑی اچھی ہو جائے گی۔ ایک سال بارش نہیں ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت صاحب سے ترلا منت کرتے، کوئی نظر نیاز دیتے، ان کی کوئی خدمت سیوا کرتے اور انہیں کہتے کہ حضرت صاحب آپ بارش کر دیں ہمارے لیے۔ جس سال بارش نہیں ہوئی اس سال یہ مشہور کر دیا کہ حضرت صاحب ناراض ہیں اس دفعہ، اس لیے حضرت صاحب نے بارش نہیں کی۔ ایسی مت مار لیتا ہے شرک انسان کی، ایسی مت مار لیتا ہے شرک انسان کی۔ اپنے چنگل سے شیطان نکلنے دیتا نہیں ہے۔ زمین سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی روزی نکالتے ہیں انسانوں کے لیے۔ آسمانوں سے بارش اللہ نازل فرماتے ہیں، زمینوں سے روزی اللہ نکالتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ امن یملک السمع والابصار۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح باتیں سمجھائی ہیں، واللہ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اور اللہ کی ذات پہ۔ اللہ پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں امن یملک السمع، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ والابصار، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ آنکھیں اور کان کس نے دیے؟ اس آنکھ اور کان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اور جب اللہ لینا چاہتا ہے تمہارے کان تو کون لیتا ہے؟ جب تمہاری آنکھیں لینا چاہتا ہے تو کون لیتا ہے؟ جب تک اللہ چاہتا ہے یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے یہ کان سنتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتا یہ کان تو گوشت کا ٹکڑا ساتھ اسی طرح لگا رہتا ہے، یہ کان اتر نہیں جاتا۔ اس کے باوجود یہ کان ڈورے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، جی سنائی نہیں دیتا۔ 70 سال کی عمر ہو گئی، 72 سال کی عمر ہو گئی اور انسان کہتا ہے جی اب سماعت متاثر ہو گئی، سنائی نہیں دے رہا، اور آہستہ آہستہ بالکل ہی ڈورا ہو جاتا ہے، بالکل ہی بہرا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کم دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، اینک لگ جاتی ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے، اچھا جی اب آنکھ کے سامنے پردہ آنا شروع ہو گیا۔ کیا ہمیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ امی یملک السمع والابصار، کہ بتاؤ تمہارے اس کان اور آنکھ کا کون مالک ہے؟ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کا مالک کون ہے؟ تمہارے دل اور دماغ کا مالک کون ہے؟ ساری زندگی انسان نارمل طریقے سے دل کی بیٹنگ ہوتی رہتی ہے، انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، ساری زندگی انسان نہ محسوس کرتا ہے نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب ہسپتال میں داخل ہوتا ہے مشین لگ جاتی ہے، اچھا جی ہارٹ بیٹنگ دیکھو جی نیچے جا رہی ہے، جی نیچے جا رہی ہے، اس وقت انسان کہتا ہے اوہو یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے دیا ہوا تھا دل، ہماری ہارٹ بیٹنگ کتنی نارمل ہے، کس طرح ہارٹ بیٹنگ ہو رہی ہے۔ ساری زندگی یہ عمل اپنے آپ ہوتا رہتا ہے، دل کی حرکت ہوتی رہتی ہے، گردے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، پھیپھڑے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور مالک جو ہے وہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کو اجازت دیتا ہے کام کرنے کی، تب کرتے ہیں۔
جب مالک روک لے گا تو کس کی مجال ہے کہ وہ کام کرے؟ مالک آنکھیں اندھی کر دے گا، کوئی دکھانے والا نہیں ہے. مالک بہرا کر دے گا، کوئی سنانے والا نہیں ہے. اس زبان میں اللہ لکنت پیدا کر دے گا تو بولنے کی طاقت نہیں رہے گی. بازو پہ فالج اللہ گرا دے گا تو اس بازو میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. امی یملک السمع والابصار، بتاؤ تمہارے آنکھ اور کان کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے ابو لہب کتنا بڑا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سب سے بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ اللہ نے قرآن میں لے کے اس پہ لعنت ڈالی، اس کا بد دعا کی، اس کے لیے ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے. اتنا بڑا دشمن، چچا ہو کے اتنی دشمنی کی اس نے، اتنا بڑا دشمن. اور اس کی بیٹی درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹی درہ مردے سے زندہ پیدا کر دیا اللہ نے. ابو لہب مردہ تھا، اللہ نے اس کے گھر میں بیٹی پیدا کر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، زندہ پیدا کر دیا اور وہاں مدینہ ہجرت کر کے گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دشمن رسول کی بیٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا اس بات پہ. فرمایا کہ لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں مسجد میں جاؤں تو تم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا جہاں سے میں تمہیں دیکھ لوں. مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ بات یاد دلا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تمہارے خاندان ہیں؟ میرا خاندان نہیں ہے. کیا تمہارے خاندان ہیں؟ میرا خاندان نہیں ہے. یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. کیوں باتیں کرتے ہو اس کو؟ کیوں اس کو تانے دیتے ہو؟ آج تم اسمبلیوں میں یہ بل پاس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا کریں، اللہ معاف کرے. نبی سے نہیں سیکھتے کہ عورت کی عزت کس بات، عورت کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. ایک معمولی بات تھی، رنج پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ تم نے اس عورت کی بے عزتی کیوں کی ہے؟ اسے کیوں تانا دیتے ہو کہ تم ابو لہب کی بیٹی ہو، تم دشمن خدا کی بیٹی ہو؟ کیوں اس کو اس نام سے یاد کرتے ہو؟ کیوں اس بات کو یہ تانا دیتے ہو؟ اس بیٹی کے لیے جا کے خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نبی سے تو تم روشنی حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس نبی سے نصیحت نہیں لینا چاہتے کہ عورت کی عزت کیسے کریں گے، عورت کا وقار کیسے معاشرے میں ہوگا اور عورت کو معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے. آج تم نے جو اپنی اسمبلیوں میں بل پاس کیے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے کہ ایسا ہو. جو کچھ تم نے چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ وہی حقوق یا اسی طرح کی عورت پاکستان میں بھی پیدا ہو جائے جس طرح کی عورتیں امریکہ اور یورپ میں پیدا ہوتی ہیں. یہ چاہتے ہو. تم باغی بنانا چاہتے ہو، عورتوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو، گھروں کو. اللہ کا رسول جو ہے وہ تو گھروں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا. فرمایا کہ جو عورت طلاق مانگتی ہے جان بوجھ کے بلا قصد بلا وجہ، اس کے لیے جنت کی خوشبو تک حرام ہے. اور تم نے اتنا باغی بنانا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ عورت کو ہم عزت دے رہے ہیں، عورت کا مرتبہ بڑھا رہے ہیں. مرد سے باغی بڑھا کے جی مرد کی وہ چپ لگائی جائے گی، اس کی باتیں سنی جائے گی. جب تک عدالت فیصلہ نہیں دے گا مرد جو ہے اس کو اپنی عورت کے پاس جانے کا حق نہیں ہوگا، مرد کو اپنے سسرال جانے کا حق نہیں ہوگا. بیوقوفو، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مرد عورت میں اختلاف ہو جائے تو دونوں گھروں سے لوگ بیٹھیں جو صلح صفائی کرائیں، ملائیں دونوں کو. تم گھروں کو تباہ کرنا چاہتے ہو، بالکل جیسے خاندان مغرب میں تباہ ہو چکے ہیں. اس بل کا بالکل وہی نتیجہ نکلے گا جو جس طرح تباہ مغرب میں خاندان ہوئے ہیں ویسے ہی عورت باغی ہو جائے گی. ابھی یہ ابتدا ہے، یہ جو پچھلے درس میں سوال کیا تھا بھائی نے کہ جی سوال اب اٹھ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے لیے کھانا پکائے یا نہ پکائے. یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ تو ساری زندگی گھر کے کام کرے.
خادم مانگے تو اللہ کا رسول انکار کر دے کہ نہیں میں نے خادم نہیں دینا. اگر تمہیں تکلیف ہے، مشکل ہے، مشقت ہے، اس کا حل یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. اس کا حل یہ ہے 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. اس کا حل یہ ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا. خادم نہیں دینا، گھر کا کام کرو. تم آج کی عورتیں حضرت فاطمہ سے زیادہ لاڈلی ہیں. یہ زیادہ نخریلی ہے حضرت فاطمہ سے. شرم آنی چاہیے. اس طرح کے بل جو ہے مسلمان ملک کی اسمبلی میں بھیجتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے مسئلے پوچھنے والے یا جو کرنے والے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ واجب ہوتا خادم رکھنا، اگر شوہر کے لیے کھانا پکانا، اس کے کپڑے دھونے، گھر کی صفائی کرنا یہ واجب نہ ہوتا عورت پہ، اللہ کے رسول ضرور خادم دیتے ہیں حضرت فاطمہ. اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ کتاب و سنت سے تو کوئی ثابت نہیں ہے. یہ تمہاری کوئی اور شریعت ہے جس میں حضرت فاطمہ نہیں ہے؟ حضرت علی کا گھرانہ جس میں نہیں ہے؟ تمہاری کوئی کون سی شریعت ہے تمہاری؟ آگے فرمایا کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ساری دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان سب کی تدبیر اللہ فرماتے ہیں، کوئی حضرت صاحب نہیں فرماتے. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی ہے جو روزی دیتا ہے تمہیں آسمان و زمین سے دینے والا تو میرے سامنے آئے، بتائے کون ہے جو روزی دینے والا ہے. اگر تمہاری آنکھوں اور کانوں کا کوئی اور مالک ہے میرے علاوہ تو بتاؤ مجھے کون ہے. اگر کوئی اور ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے، بنجر زمین کو بارش برسا کے کون زندہ کرتا ہے؟ زرخیز زمین کو بنجر کون بناتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مردے کو زندہ سے پیدا کرنا، زندے کو مردے سے پیدا کرنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ جتنے بھی تمہارے کام ہیں فرد کے کام ہیں، انسان یہ کہتا ہے جی میں نے درخواست دی، جی مجھے فلاں نے بتا دیا، فلاں نے میرے ساتھ تعاون کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا. یہ تو ہماری آنکھوں کی دیکھی بات ہوتی ہے. اس کی تدبیر کس نے کی؟ یہ تعاون کس نے، جس نے تعاون کیا میرے ساتھ اس کے دل میں کس نے بات ڈالی کہ اسے تعاون کرو؟ جس نے مجھے راستہ بتایا فلاں کمپنی میں جا کے درخواست دو، اس کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی کہ اس کو بتاؤ فلاں کمپنی میں جاؤ؟ یہ تدبیریں ساری اللہ کرتے ہیں. اور پھر یہ ساری ایک آدمی کی نہیں، 10 آدمیوں کی نہیں، 20 کی نہیں، 100 کی نہیں، جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے سب کے کاموں کی تدبیر اللہ کر رہے ہیں. اور پھر ایک زمانے میں نہیں، جب سے دنیا اللہ نے قائم کی ہے سب کی تدبیریں اللہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ایک انسانوں کے معاملات نہیں ہیں، فرشتوں کے معاملات الگ ہیں، جنات کے معاملات الگ ہیں، پرندوں کے معاملات الگ ہیں، چرندوں کے معاملات الگ ہیں، مویشیوں کے الگ ہیں. سب کی تدبیریں اللہ کر رہے ہیں. کس کو کتنی زندگی دینی ہے، کس کی کتنی روزی ہے، کس کی اولاد کتنی ہے، کس کے معاملات زندگی کس طرح ہوں گے، یہ ساری تدبیریں اللہ فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ امور کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. جھگڑا کس بات کا تھا پھر؟ یہ دیکھیں نا، کافر جو تھے یا مشرک جو تھے، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ مشرک جو ہیں مکے کے وہ یہ کہتے تھے کہ آسمان زمین اللہ نے ہی بنائے ہیں، اللہ ہی زمین اور آسمان سے ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ ہی ہماری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے، اللہ ہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ یہ سارے کام کرتا ہے. پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ پیدا بھی اللہ کرے، روزی بھی اللہ دے، آنکھوں اور کانوں کا مالک بھی اللہ ہو، تدبیر بھی امور کی اللہ کرے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر نیاز دوسروں کی، یہ بیوقوفوں کس بات کی؟ زندگی میں دوں، روزی میں دوں، دل اور آنکھ اور کان کی نعمتیں میں دوں، تمہارے کام میں سنواروں، سارے اولاد میں دوں تمہیں،
یہ سارے کام تو تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ کام اللہ کرتے ہیں. جب اللہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کی نظریں نیازیں اور ان کے چڑھاوے کس نام کے چڑھاتے ہو؟ لیکن آج کے مشرکوں سے وہ مشرک اچھے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. آج کے مشرک تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹی حضرت صاحب دیتے ہیں, بیماری سے حضرت صاحب دیتے ہیں. اگر ان کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھایا تو بھینس خشک ہو جائے گی, دودھ دینا چھوڑ دے گی, بھینس کا بچہ مر جائے گا. آج کے مشرک جو ہیں وہ بدتر مشرک ہیں اس زمانے کے مشرکوں سے. فقل افلا تتقون, آپ ان سے کہیے کہ کیا پھر ڈرتے نہیں ہو شرک کرتے ہوئے؟ دوسروں کے ناموں کے چڑھاوے چڑھاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو؟ دوسروں کے ناموں کی نظر و نیازیں دیتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا, اللہ جہنم میں ڈال دے گا؟ کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قرآن مجید کا انداز جو ہے وہ تو مربیانہ ہے, مشفقانہ ہے. بڑے آسان انداز سے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ سارے تمہارے معاملات جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے. اور جب یہ ساری باتیں تم تسلیم کرتے ہو تو پھر دوسروں کے نام کے نظر و نیاز چڑھاوے کیوں دیتے ہو؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ معاملات کو, خاص طور پہ عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی جو ہے نا فریب اور دھوکے ہیں, بہت فریب اور دھوکے ہیں, اور وہ فریب اور دھوکے نکلتے تبھی ہیں جب انسان قرآن کو پڑھے. پچھلے درس کے ایک دو سوال ہیں جو میں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک بھائی نے تو پل صراط کے بارے میں سوال کیا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے. قیامت کے دن جو ہے یہ واضح ہے قرآن مجید کی آیت سے بھی اور احادیث سے بھی کہ جہنم کے اوپر پل رکھا جائے گا, پل صراط. اور دو حدیثیں ہیں جن میں اس بات کی وضاحت ہے. ایک حضرت ابو سعید خدری کی ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے کہ صراط جو ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز. یہ بالکل صحیح حدیث سے ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ صراط سے گزرنے کسی انسان کے پاس کی بات نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی توفیق. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن مجید جو ہے اس کو سننے کا حکم کیا لاگو ہوتا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اتنی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے جس سے دوسرے نمازی ڈسٹرب نہ ہو. ویسے تو خاموشی سے تلاوت کی جائے تو اولا اور افضل ہے, لیکن اگر کسی کو عادت ہے آواز سے تلاوت کرنے کی, اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ جب دوسرا آدمی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو مسجد میں تو انسان اپنی تلاوت چھوڑ کے اس کو سننا شروع کر دے, یہ درست نہیں ہے. جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اسے خاموشی سے سنو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم فارغ ہو, اگر تم خود تلاوت نہیں کر رہے تو پھر اپنی پوری توجہ رکھو تلاوت کی طرف. لیکن اگر کوئی خود تلاوت کر رہا ہے تو اس کو اپنی تلاوت چھوڑنی نہیں چاہیے, بلکہ جو اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تلاوت آہستہ آواز سے کرے. دوسرا اہم سوال جس کے لیے میں نے ذرا جلدی ختم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے میسج کیا تھا مجھے کہ گاندھی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ گانا بجانا جائز ہے اور اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. بات وہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں قرآن سے بھی اور حدیث میں. قرآن مجید میں سورہ لقمان کی 6 آیت ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو لغو بات خرید کے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. اس کی تفسیر میں علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ نضر بن حارث دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور
جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دین کی دعوت مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، نضر بن حارث خود گیا عراق یا ایران، وہاں جا کے رستم اور اسفندیار کے قصے خرید کے لایا اور رستم اور اسفندیار کے قصوں کی آ کے محفلیں جمانی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ اسلام سے ہٹ جائے اور ان محفلوں کی طرف توجہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کچھ لونڈیاں خریدیں نضر بن حارث نے، اور جس کے بارے میں اسے پتہ چلتا کہ فلاں آدمی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یا اسلام کو قبول کرنے والا ہے، لونڈیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا جو اس کو اپنی طرف راغب کرتی اور گانا بجانا سنا کے اس کو دین سے منحرف کرتی، اسلام سے گانا بجانا سنا کے۔ اور اس لفظ کی تشریح میں لا والحدیث، لغو اور فضول باتیں خرید کے لایا۔ اس کے بارے میں آج کل کی جو تفاسیر ہیں ان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 بار، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کی یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں یہ کہاں نازل ہوئی۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے شان نزول کا مجھے علم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر مجھے پتا چلے کہ فلاں جگہ پہ کوئی آدمی قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بتاتا ہے، وہاں تک اونٹ جا سکتا ہو، تو میں اونٹ پہ بیٹھ کے اس آدمی کے پاس جا کے قرآن کی آیت سمجھ کے آؤں گا اس سے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں 3 بار قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا والحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا والحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا والحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی معتبر تفسیر صحابہ کرام کے زمانہ کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 2-3 موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا اللہ عبداللہ کو قرآن اور حدیث کا علم سکھا، یا اللہ عبداللہ کو قرآن اور حدیث کا علم سکھا، یا اللہ قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرما عبداللہ کو۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں اللہ والحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے، گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پہلے سے بتا دی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات ارشاد مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا علم اللہ لوگوں سے ویسے نہیں چھینے گا، بلکہ جو اہل علم ہیں ان کی اموات ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اہل علم کی اموات کے بعد جاہل لوگ عالموں کی مسند پہ بیٹھ جائیں گے، جاہل لوگ، کتاب و سنت سے ناواقف لوگ اہل علم کی مسجدوں پہ بیٹھ جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے فتوے دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اگر بات سمجھنی ہو تو سمجھنے کے لیے بات اتنی کافی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے بانسری کی آواز سنی، غلام ساتھ تھا، اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں ٹھونس لیں، بانسری کی آواز، اس میں وہ غنا نہیں ہے، اس میں وہ موسیقی نہیں ہے جو آج کل کی موسیقی میں ردم ہوتا ہے یا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یا جو کشش ہوتی ہے، وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ بانسری میں سادہ سی آواز ہے اس کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کچھ دور جانے کے بعد اپنے غلام سے پوچھا کہ بانسری کی آواز آ رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ غلام نے بتایا کہ بانسری کی آواز ختم ہو گئی ہے، اپنی انگلیاں کانوں سے نکال لیں، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔
اب اس کے بعد اور کیا دلیل چاہیے؟ وہی بات ہے جس طرح وہ میں نے بتایا نا کہ قبر میں مردوں کے سننے کے لیے ایک بات لے کے تو ہم نے عقیدہ بنا لیا کہ حضرت صاحب سنتے ہیں قبر میں اور شرک کی دکان لگا لی. بالکل اسی طرح یہ جو بات ہے موسیقی والی، اس میں بھی ایک بات کو لے کے کہ بعض بچیاں جو تھیں وہ شادی پہ دف بجا رہی تھیں، بس اس ایک بات کو لے کے پورا جو فتنہ تھا اس کو قبول کر لیا اور اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا کہ پورا فتنہ ہی جائز ہے. بالکل وہی بات ہے یہ بھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب لوگوں پہ عذاب آئے گا، مسخ بھی ہوں گے لوگ، قذف بھی ہوگا اور خذف بھی ہوگا. مسخ کا مطلب ہے شکلیں بدلنا، شکلیں بگڑ جانی. ایڈز ویسے بظاہر تو بیماریاں ہی آتی ہیں لیکن شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، ان سے شکل بگڑ جاتی ہے اس سے. قذف کا مطلب ہے کہ پتھروں کی بارش ہو، خذف کا مطلب ہے کہ زمین میں دھنس جائے. یہ جو زلزلے آتے ہیں، پہاڑوں سے پتھر گرتے ہیں نیچے، یہ ساری یہی قسمیں ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا، یہ عذاب کب آئیں گے؟ فرمایا یہ عذاب تب آئیں گے جب ہر گھر میں گانا بجانا ہوگا، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی. یہ گانا بجانا جائز ہے تو عذاب کیسا؟ یہ جو فتوے دیتے ہیں موسیقی کے جائز ہونے کے، گانے بجانے کے جائز ہونے کے، ان کو جواب دینا چاہیے اس بات کا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو عذاب بتایا کہ یہ عذاب آئے گا اس وقت جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، تب یہ عذاب آئے گا. اگر یہ جائز ہے تو عذاب کیسا؟ شرم آنی چاہیے ایسے فتوے دیتے ہوئے. تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے. لیکن بات تو وہی ہے کہ سارے آدمیوں کو ہدایت اللہ نصیب نہیں فرماتے، نہ ہی یہ کسی کی ذمہ داری ہے. جو دین کا مسئلہ ہے وہ بتا دیا ہے، انشاءاللہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس کو کوئی سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا نہ سمجھے. ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے بھی نہیں کھلے رکھے. اللہ نے بعض لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے. اس لیے ٹھیک ہے جو فتنے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان فتنوں کے خلاف جہاد کریں، ان فتنوں سے لڑیں، ان فکروں کی مزاحمت کریں، ان کو روکنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے. لیکن سب کو منوانا یہ نہ مطلوب ہے نہ ہمارے بس کی بات. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ جو حق بات ہے وہ ہمیں حق کر کے دکھا. ایسے نہ ہو کہ بات تو باطل ہو